السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے کو تکلیف پہنچی یا کوئی آزمائش آئی، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناشکری کے الفاظ نہ نکلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں نہیں آتی۔ ہمیں اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، نماز اور دعاؤں سے اللہ کی مدد چاہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اچھا، تو اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں صبر کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصبر، یعنی جس کو صبر مل گیا، صبر کی روشنی مل گئی، وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو صبر مل گیا اس کو نعمت اجر عظیم مل گئی، یعنی صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے بار بار قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جی، اسی لیے بار بار صبر کے تعلق سے۔ صبر کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے یا پھر؟ بے شک صبر کے لیے بھی ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہم جیسا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم صبر کے لیے بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر ہمیں دے دیں گے۔ جیسے اگر ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے مانگیں گے ویسے عطا کریں گے۔ اگر ہم حرام سے بچنا چاہتے ہیں، سود سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، غیبت سے بچنا چاہتے ہیں، یہ تمام باتیں بھی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم جیسا کہیں گے ویسا ہمیں بنائیں گے۔ انشاءاللہ۔ جی، یہ تھا صبر کا مفہوم۔ اور صبر کے تعلق سے بہت حدیث موجود ہے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو وہ خواتین کیسے تھی اس زمانے میں، وہ بھی ایک انسانی تھی، ہم بھی ایک انسان ہی ہیں۔ جب وہ صحابی آتے ہیں تو انہوں اپنے شوہر کے ان کے اولاد کا انتقال ہو گیا رہتا، لیکن انہوں اپنے شوہر کو بتاتے نہیں، کیونکہ وہ ابھی آئے رہتے۔ اس وقت بیوی کے تمام حقوق وہ نبھاتی ہے، انہیں جو بھی کھانے کی شوہر کو پریشانی کی بات سنانا نہیں چاہتی، ان کے تمام جو ضرورت تھی ان کی پوری کر کے تب ان سے سوال کرتے ہیں، اپنے شوہر سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے لوٹا دینا چاہیے یا نہیں، تو صحابی کہتے ہیں ہاں لوٹا دینا چاہیے۔ تو اس وقت ان کے جو بیٹے کا انتقال ہوا رہتا وہ فرماتے ہیں، یعنی ہمارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ صبر وہ خاتون کرتی ہیں۔ جی، اتنا صبر اس وقت خواتین میں تھا۔ آمین ثم آمین۔ تو صبر کے بارے میں اتنی خواتین ہمارے سے گزری ہے، ہمیں بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اگر چھوٹی مصیبت بھی آتی ہیں تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں مانگنا